السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دارالانبیاء فاروقیہ چینل کی طرف سے آپ سے سہیل احمد فاروقی مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ایک خوشخبری ہے سارے کے سارے سامعین کے لیے کہ وفاق المدارس کے امتحانات جو ہے نا وہ شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اگلے ہفتے یعنی کہ تقریباً 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پیپر مکمل ہو جائیں گے۔ تو ان طالب علموں کے لیے جو درجہ رابعہ کے طالب علم ہیں، یا وہ علماء کرام جو عملیات سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، یا وہ ائمہ کرام جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم عملیات سیکھیں، وہ مؤذنین اذان دینے والے جو مساجدوں کے اندر اذان دیتے ہیں، اہل علاقہ کے لوگ بچے لاتے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، جی نظر لگ گئی ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا، فلانا مسئلہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے سر میں درد ہے، کوئی کہتا ہے داڑھ میں درد ہے، جسم میں درد ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، یا جو عملیات انہیں آتی ہے وہ کر دیتے ہیں۔ ان عاملین کے لیے اور ان سارے کے سارے جو ہے اہل علم طبقہ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ تعالی 6 فروری کو انشاءاللہ بروز منگل انشاءاللہ تعالی ٹنڈو آدم کے اندر ایک 24 گھنٹے کا طلباء کے لیے اور اہل علم طبقے کے لیے ایک روحانی اجتماع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر سورہ یاسین سے متعلق بہت قیمتی عملیات، وہ عملیات جو سینہ بہ سینہ بزرگوں سے چلی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے سامنے رکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے شامل ہونے والے ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ اٹھائیں گے اس سے، کیونکہ اس کے اندر ہم ایک رات میں ایک عمل نکلوائیں گے، 24 گھنٹے کے اندر ایک رات ہوگی، اس میں ایک عمل نکلے گا سورہ یاسین سے متعلق، تو انشاءاللہ باموکل عمل ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی جتنے آنے والے ساتھی ہیں انہیں بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کے 21 دن کے خصوصی 9 عمل ہیں جو کہ باموکل ہیں، انشاءاللہ ان کی اجازت بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے جو ہے ہمارے اکابرین نے سورہ یاسین سے فائدے اٹھائے ہیں، کوئی اس طریقے سے پڑھوائی ہے کہ جو سورہ یاسین کو اس ترتیب سے پڑھ لے تو غیب سے روزی کا انتظام ہو جائے گا، مختلف ترتیبات ہیں اس کی، تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام ترتیبات اور وہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہمارا جو روحانی اجتماع ہوگا اس کے اندر بتائی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ اجتماع ہمارا امید ہے کہ جو احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر بھی لائیو دیکھیں گے، اور جو وہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی انہیں سند بھی دی جائے گی، اجازتیں دی جائیں گی، مختلف قسم کے تعویذات دیے جائیں گے، ان کی اجازت دی جائے گی۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ جو سننے والے ہیں جو آ سکتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ۔ ٹنڈو آدم ڈسٹرکٹ سانگڑ، ضلع سانگڑ کے اندر یہ شہر ہے۔ حیدرآباد سے کراچی والے آئیں گے تو تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں، حیدرآباد سے آئیں گے تو تقریباً 1 گھنٹہ لگتے ہیں، تو جو ساتھی آنا چاہیں انہیں کھلے دل سے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ آج سورہ مزمل کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی کہ سورہ مزمل ایک ایسی صورت ہے کہ جس عامل کے پاس اگر سورہ مزمل کے عملیات نہیں ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جی میری عملیات کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے سورہ مزمل کی عملیات، میرے سامنے بہت سارے میرے ایسے استاد جنہوں نے سورہ مزمل کی عملیات کی مجھے اجازت دی، اس کی چلہ کشی کروائی، 40 دن کے اندر سورہ یاسین جو ہے روزانہ 41 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب، روزانہ 121 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب، روزانہ 101 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب، مختلف اس کے چلہ کشی کی حالت احرام کے اندر اور عمومی حالت میں بھی، پابندیوں کے ساتھ بھی، ترک حیوانات، جلالی جمالی پرہیز میں بھی۔ تو الحمدللہ سورہ مزمل کی بہت ساری عملیات ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس میں سے کچھ عملیات آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے ہمارے سامعین کو اور ان عاملین حضرات کو جو سورہ مزمل پڑھتے ہیں، مریضوں پر چلاتے ہیں، انہیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کی عمومی اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو اجازت ہے۔ جو سننے والے سامعین ہیں جو اس عمل کو کرنا چاہیں وہ بے شک
خود بھی کریں اور اس عمل کو شیئر بھی کریں، تاکہ امت مسلمہ جو پریشان ہے اس وقت جادو کے مسائل میں، بندش کے مسائل میں اور نظر بد کے مسائل میں، حسد کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کل نصیب فرمائے۔ اس وقت ایک عجیب کشمکش میں ساری امت مسلمہ عجیب حالات کا اور عجیب مایوسی کا شکار ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی پورے کے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے حضور پاک علیہ السلام والے مبارک اعمال عطا فرمائے ہیں، صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک وہ اعمال پہنچے ہیں۔ تو مسنون دعاؤں کے جتنے بھی مسنون دعائیں ہیں، ان اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے بہت ساری ایسی عملیات جو اکابرین کی ہمارے سامنے آتی ہیں تو امت کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ امت اسے فائدہ اٹھائے۔ تو آج آپ کے سامنے سورہ مزمل کا ایک عمل رکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کو بات واضح بتا دوں کہ ایسی صورت ہے کہ یہ جس نیت سے پڑھی جائے انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ساتھ جو ہے خیر کی نیت والا معاملہ ہو، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے اگر دشمنوں کی دشمنی کے شر سے بچنے کی نیت سے پڑھی جائے تو بھی فائدہ کرتی ہے، کسی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے پڑھی جائے تو بھی فائدہ کرتی ہے، کسی کی زبان بندی کے لیے پڑھی جائے تو بھی یہ کام کرتی ہے۔ ہر اعتبار سے یہ صورت کام کرتی ہے، چاہے جادو کا مسئلہ ہو، بندش کا مسئلہ ہو، سحر کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، اس میں صورت زبردست طریقے سے کام کرتی ہے۔ تو اس کی ایک خاص ورد ہے، پشاور کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مولانا امیر علی بجلی گر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مفتی قاسم صاحب بجلی گر مدظ اللہ علیہ، میری ان سے نسبت بھی ہے، ان سے اجازتیں بھی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے میری دستار بندی بھی کی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک سورہ مزمل کا عمل بتایا کہ جی اس کے اندر 4 مقامات ایسے ہیں، سورہ مزمل کے اندر 4 مقامات ایسے ہیں کہ اگر ان آیتوں کو 3 دفعہ تکرار کر لیں تو ماشاءاللہ سورہ مزمل کی جو فیوزات ہیں، برکات ہیں، اس میں اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ وہ 4 مقامات کون سے ہیں وہ نوٹ فرما لیں۔ ایک اس میں آیت ہے رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس آیت کی تکرار 3 مرتبہ کر لیں۔ دوسری آیت ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ جو ماشاءاللہ سورہ مزمل کے عامل ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ اس کی ٹوٹل جو ہے 20 آیات ہیں، اور یہ آیت کون سے نمبر پر ہے، یہ آیت کون سے نمبر پر ہے، تو آپ آیت کو نوٹ کر لیں۔ پہلی جو تکرار کرنی ہے وہ رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذ وکیلا، اتنا یہ آیت جو ہے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری جو آگے چل کر آئے گی واللہ یقدر اللیل والنہار، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آئے گی آگے یبتغون من فضل اللہ، یبتغون من فضل اللہ، یبتغون من فضل اللہ، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر جو آخری آیت ہے یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو یہ 4 مقامات جو ہے آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیے ہیں، دوبارہ سن لیں۔ ایک آیت ہے رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذ وکیلا، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری آیت واللہ یقدر اللیل والنہار، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرا آئے گا یبتغون من فضل اللہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ مزمل کے اندر یہ 4 مقامات کو 3 دفعہ تکرار کر لیں، جس جادو کے، بندش کے، سحر کے مریض پر پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی شفائے کلی نصیب فرما دیں گے۔ دوسرے جو ہیں ہمارے ایک استاد تھے سعد آباد کے قاری عزیر فاروقی صاحب مدظ اللہ علیہ، انہوں نے اس عمل کے بارے میں بتایا کہ بھائی یہ جو تکرار والی آیت ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ پڑھنا، پھر اس کے ہر تکرار کے ساتھ یا کہاروں کو 1100 مرتبہ پڑھنا۔ تو جنات کا مریض ہے، جنات کو جلانے کے لیے جب ہر تکرار 7 مرتبہ پڑھی جائے، پھر یا کہاروں 1100 مرتبہ پڑھا جائے، تو جیسا بھی جن ہو، وہ دیو جن ہو، وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ بھائی دوستو کو اسی طرح ایک عمل مفتی قاسم صاحب مدظ اللہ علیہ بجلی گر پشاور والے، انہوں نے بتایا گھر کی صفائی کے لیے، بڑا ہی زبردست عمل ہے، میں پہلے بھی
وہ عمل سورہ مزمل کے حوالے سے گھروں کی صفائی کے لیے دے چکا ہوں، لیکن چلو یہ سورہ مزمل کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو دوبارہ نوٹ فرما لیں، گھر کی صفائی کے لیے کیا کرنا ہے کہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان افراد کے علاوہ اضافی کوئی بھی فرد گھر میں نہ ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گھر کو کنڈی لگا لے، بند کر دیں اندر سے، گھر کے سارے افراد اندر آ جائیں، گھر کو بند کر دیں۔ اس کے بعد گھر کے اندر کوئی بھی ایک شخص جو ہے پانی قریب رکھ لے، پانی کی بالٹی، پانی کا ڈول رکھ لے اور سورہ مزمل پڑھے۔ اس کی پہلی آیت پڑھے یا ایھا المزمل، آیت الکرسی پڑھے، قم اللیل الا قلیلا، آیت الکرسی پڑھے۔ اس طرح پوری سورہ مزمل 20 آیات، ہر آیت پہ ٹھہر کر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پانی پہ دم کر لے، پھر اس پانی کا چھڑکاؤ گھر میں کر لے اور جھاڑو لگا دے یا پورے گھر کی دھلائی کر دے، انشاءاللہ تعالی اس گھر سے شیاطین جنات بالکل بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ سورہ مزمل کی خواص اور برکات ہیں اور اس سے امت فائدہ اٹھائے۔ آپ کے سامنے یہ جو عملیات بیان کی ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ ہماری ویڈیو سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ اور بھی سورہ مزمل کے حوالے سے مستورات اگر کوئی چلہ کشی کرنا چاہتی ہے تو ہمارا جو یہ گروپ ہے، ہماری جو چین ہے دارالعملیات فاروقیہ فاروقی ٹرسٹ، تو ہم سے رابطے میں رہیں۔ ہمارا موبائل نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ہمارے اس چینل کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہوگا، تو آپ ہم سے رابطے میں رہیں انشاءاللہ تعالی۔ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کراچی کے اندر بھی ہم ہوتے ہیں، ٹنڈو آدم میں ہوتے ہیں۔ فون پہ رابطہ کرنا چاہیں تو فون پہ رابطہ کر لیں، کسی حوالے سے اور کوئی مشورہ کرنا ہو تو مشورہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے لیے ہماتن گوش رہیں گے، جتنا ہو سکے گا، جس اعتبار سے انشاءاللہ مدد بھی کی جائے گی۔ اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ساتھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب بھی انہوں نے ہمیں فون کیا ہے تو مایوس نہیں کیا ہے ہم نے، جہاں کہیں بھی وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور انہیں نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو یہ ترتیب بتائی ہے میں نے تکرار والی، اس میں ایک آپ کو بہت عجیب خوشی کی خبر بتا دوں کہ یہ مولانا قاسم صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے والد محترم کو امیر علی بیجیگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مزمل کی اس تکرار کی پڑھنے کی اجازت مولانا نصیر الدین غور رشتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی تھی۔ بھائی دوستو بزرگوں، بہت بڑے ہمارے اکابرین ہیں اور ہمارے اکابرین الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہماری عملیات سینہ بسینہ جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہر عمل کارگر ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے سورہ مزمل کے انشاءاللہ تعالی آنے والے ہماری جو ایپیسوڈ ہوگی یا جو ہماری ویڈیوز ہوگی اس کے اندر نقوش بھی فراہم کر دیے جائیں گے کہ سورہ مزمل کا نقش کون سا ہے، اور اس کو محبت کے لیے پڑھنی ہو تو کون سے وقت میں پڑھی جائے، عداوت کے لیے، دشمنی کے لیے پڑھنی ہو تو کون سے وقت میں پڑھی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام عملیات سے ہم باخبر رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اس کی اور ترتیب بھی ہے سورہ مزمل کی، وہ مجھے یاد آ گئی۔ وہ ترتیب یہ انتہائی خاص ترتیب ہے، اخص الخواص، وہ عاملین حضرات جو چاہتے ہیں اللہ کے خزانوں سے ہمیں ایسے ملے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، یہ ان کے لیے ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور ان نوافلوں میں پہلی رکعت کے اندر سورہ مزمل 21 مرتبہ اور دوسری رکعت کے اندر 20 مرتبہ، 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے خزانہ غیب میں سے ایسے عطا فرمائیں گے کہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ اللہ اس کی ساری ضروریات پوری کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ان اللہ پاک کی جتنے بھی قرآن کریم کی صورتیں اس سے اللہ تعالی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔